میری پچھلے سال جنرل قمر جاوید باجوہ سے متعدد تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں کے دوران میں نے ان سے جو بھی پوچھا انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔ فیملی سے لے کر ریٹائرمنٹ تک یہ چیزیں بتاتے چلے گئے اور میں سنتا چلا گیا۔ ان ملاقاتوں کے دوران میں نے ان سے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پوچھا۔ ان کا جواب تھا، ہم مولانا کی بہت عزت کرتے ہیں۔ مولانا نے وار آن ٹیرر پر ریاست کا کھل کر ساتھ دیا تھا۔ یہ اگر اس وقت اپنی سائٹ بدل لیتے تو ملک کا ناقابل اعتراف نقصان پہنچتا۔ دوسرا، کے پی اور بلوچستان میں ان کی فالوئنگ ہے، لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور فوج مذہبی لوگوں اور قوم پر احسان کرنے والوں کا احترام کرتی ہے، لہٰذا میرے دل میں بھی ان کے لیے احترام تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کی مولانا سے کتنی ملاقاتیں ہوئیں؟ ان کا جواب تھا، میری ان سے 4 تفصیلی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ پہلی ملاقات 2018 میں ہوئی۔ شاہد کاکا نوازی اس وقت وزیر اعظم تھے۔ فاٹا کا مرجر ہو رہا تھا، مولانا انضمام کے خلاف تھے، اس سے ان کی سیٹیں کم ہو رہی تھیں۔ مولانا نہیں مان رہے تھے۔ وزیر اعظم نے مجھے بلایا اور میں اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار وزیر اعظم آفس چلے گئے۔ مولانا عبدالغفور حیدری اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں تھا۔ حکومت کی مدت ختم ہو رہی تھی۔ اگر اس وقت مرجن نہ ہوتا تو پھر ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی، لہٰذا ہم نے جیسے تیسے مولانا کو منا لیا، لیکن مولانا میرے ساتھ ناراض ہو گئے۔ میری ان کے ساتھ دوسری ملاقات 2019 کی گرمیوں میں ہوئی۔ جنرل فیض حمید نے مجھ سے کہا، سر مولانا آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں بلا لیا۔ جو مولانا اور مولانا عبدالغفور حیدری جنرل فیض حمید کے ساتھ میرے گھر تشریف لے آئے۔ یہ ملاقات اچھی نہیں رہی۔ اس میں میرے مولانا سے ٹھیک ٹھاک تلق کلامی ہو گئی۔ مولانا چاہتے تھے ہم اپوزیشن کو قومی اسمبلی سے استعفوں کے لیے مجبور کریں۔ ان کا کہنا تھا، آپ آصف علی زرداری اور شہباز شریف سے کہیں یہ استعفیٰ دے دیں۔ میں نے جواب دیا، میں ان کو کہنے والا کون ہوتا ہوں، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن مولانا ہم پر زور دے رہے تھے جس کی وجہ سے میری ان سے جھڑپ ہو گئی۔ مولانا کو یہ بھی اعتراض تھا، انہیں ڈی جی آئی خان سے ہرایا گیا تھا، جبکہ اصل صورتحال یہ تھی علی امین گناپور وہاں واقعی مضبوط تھا اور مولانا اس کا مقابلہ نہیں کر پائے تھے۔ بہرحال جنرل فیض حمید نے درمیان میں آ کر ماحول ٹھنڈا کیا۔ میٹنگ کے آخر میں مولانا نے جنرل فیض حمید اور مولانا حیدری کو باہر بھجوا دیا۔ ہم کمرے میں اکیلے رہ گئے تو مولانا نے میرے گھٹنے پکڑ لیے۔ میں گھٹنے چھڑاتا رہا لیکن مولانا نے مجھے ہلنے نہیں دیا۔ جنرل باجوہ خاموش ہو گئے۔ میں نے اس کے بعد پوچھا، مولانا آپ سے کیا منوانا چاہتے تھے؟ جنرل باجوہ کا جواب تھا، آپ اسے چھوڑیں، یہ میری اور مولانا کی ذاتی گفتگو تھی۔ میں نے اصرار کیا تو جنرل باجوہ نے مجھ سے وعدہ لیا، آپ یہ بات لکھیں گے اور نہ کسی کو بتائیں گے۔ میں نے وعدہ کر لیا اور میں آج تک اس وعدے کی پابندی کر رہا ہوں۔ جنرل باجوہ کا کہنا تھا، میری مولانا سے تیسری ملاقات 2019 میں اس وقت ہوئی جب یہ لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آئے۔ ان دنوں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے۔ ہمیں خطرہ تھا اگر خدا نخواستہ مولانا کے دھرنے میں کوئی واقعہ ہو گیا تو سینکڑوں لوگوں کی جان چلی جائے گی، لہٰذا میں نے جنرل فیض حمید سے کہا اور وہ مولانا کو میرے پاس لے آئے۔ اس بار ان کے ساتھ اکرم دورانی تھے۔ میں نے جنرل صاحب کو روک کر پوچھا، جنرل فیض کے مولانا سے تعلقات کیسے تھے؟ ان کا جواب تھا، مولانا جنرل فیض حمید سے مسلسل رابطے میں رہتے تھے اور ان کے ایک دوسرے سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ بہرحال مولانا تشریف لائے اور میں نے ان سے عرض کیا، آپ حکومت کو کمزور کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے ملک کمزور ہو جائے گا، آپ قوم پر رحم کریں۔ مولانا کا جواب تھا، آپ عمران خان سے استعفیٰ لیں اور حکومت کو فارغ کر دیں۔ میں نے ان سے ایک بار پھر عرض کیا، میں وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے والا کون ہوتا ہوں؟ میرا لہجہ ذرا سخت تھا، چنانچہ میری مولانا سے اس بار بھی تلخ کلامی ہو گئی، لیکن صورتحال پچھلی مرتبہ جتنی ٹینس نہیں تھی۔ میں چاہتا تھا مولانا دھرنا ختم کر کے واپس چلے جائیں اور حکومت چلنے دیں، لیکن مولانا نہیں مان رہے تھے، لہٰذا یہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا مولانا نے آپ کو انکار کر دیا تھا؟ جنرل باجوہ کا کہنا تھا، مولانا نے سیدھا جواب نہیں دیا تھا، وہ بات گول مول کر کے نکل گئے تھے۔ جنرل فیض حمید نے ان کے بعد مجھ سے کہا، آپ یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، میں مولانا کو منا لوں گا، اور پھر واقعی مولانا چند دن کے بعد دھرنا ختم کر کے واپس چلے گئے۔ مجھے بعد ازاں جنرل فیض حمید نے بتایا، سر میں نے چودھری شجاعت اور پرویز الہی سے بات کی تھی، انہوں نے مولانا سے رابطے کر کے انہیں دھرنا ختم کرنے پر راضی کر لیا۔ میری ریڈنگ تھی، مولانا کو محسوس ہوا ہوگا دھرنے سے حکومت پر کوئی خاص ڈینٹ نہیں پڑا، لہٰذا انہیں کوئی سیف پیسیج چاہیے تھا، اور جنرل فیض حمید نے چودھری برادران کے ذریعے انہیں وہ پیسیج دے دیا، اور شاید ان لوگوں نے انہیں کوئی گولی بھی کرائی ہوگی، جو عموماً ایسے حالات میں کرائی جاتی ہے۔ بہرحال یوں دھرنا ختم ہو گیا۔
جنرل باجوہ نے اس کے بعد مجھے بتایا میری مولانا سے آخری ملاقات 26 مارچ 2022 کو اسلام آباد کے بیس میں ہوئی تھی۔ مجھے عمران خان نے پرویز خٹک کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس بلا لیا۔ جنرل ندیم انجم بھی میرے ساتھ تھے۔ وزیر اعظم نے ہمیں مینڈیٹ دیا، آپ اگر اپوزیشن کو عدم اعتماد کی تحریک واپس لینے پر قائل کر لیں تو میں اسمبلیاں توڑ کر نئے الیکشن کرانے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے وزیر اعظم کے کہنے پر اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں کو بیس میں دعوت دی۔ وہاں شہباز شریف بھی تھے اور بلاول بھٹو، اختر مینگل، خالد مکسی، شاہزین بگٹی، خالد مقبول صدیقی، فیصل سبزواری اور مولانا فضل الرحمان بھی۔ میں نے اپوزیشن کو 4.5 گھنٹے قائل کیا کہ آپ حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ میں نے آخر میں ان سے کہا آپ کامیاب ہو چکے ہیں، آپ نے وزیر اعظم کو دبا لیا ہے، لہٰذا اب اگر یہ استعفیٰ دینے اور اسمبلیاں توڑنے پر راضی ہیں تو آپ یہ پیشکش قبول کر لیں اور فریش مینڈیٹ لے لیں۔ شہباز شریف اس آپشن کے لیے راضی ہو گئے، لیکن مولانا اور بلاول بھٹو نہیں مانے۔ بلاول بھٹو نے مجھے یہ دھمکی بھی دی، جنرل صاحب آپ اگر ہمیں مجبور کریں گے تو میں پبلک میں جا کر بتاؤں گا ہمیں اسٹیبلشمنٹ عدم اعتماد واپس لینے پر مجبور کر رہی ہے۔ یوں یہ ڈائلاگ ختم ہو گیا اور میں نے وزیر اعظم کو اپنی ناکامی سے مطلع کر دیا۔ عمران خان اس وقت تک سائفر پاس رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ شاید ہمارے ڈائلاگ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم جب ناکام ہو گئے تو اگلے دن 27 مارچ وزیر اعظم نے اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں سائفر لہرا دیا اور یہ رجیم چینج کا بیانیہ لے کر عوام میں چلے گئے۔ میں نے جنرل باجوہ سے پوچھا کیا مولانا آپ سے ناراض ہیں؟ ان کا جواب تھا مجھے یہی محسوس ہوتا ہے اور اس ناراضگی کی 3 وجوہات ہیں۔ ہم نے اس زمانے میں مدرسہ ریفارم شروع کی تھی، مولانا یہ نہیں چاہتے تھے، مدرسہ بورڈ پر ان کی اجارہ داری تھی، ریفارمز کے بعد یہ اجارہ داری ختم ہو گئی اور میدان میں جامعۃ الرشید جیسے نئے پلرز بھی آ گئے۔ مولانا اس پر خفا تھے۔ دوسری وجہ فاٹا مرجر تھا اور تیسری وجہ 2019 میں میری ان کے ساتھ طلق کلامی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا تحریک عدم اعتماد میں آپ لوگوں کا کیا کردار تھا؟ جنرل باجوہ کا جواب تھا ہم نے اسے رکوانے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن عدم اعتماد کرانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا۔ یہ آصف علی زرداری کا پروجیکٹ تھا۔ مارچ 2021 میں سینٹ کے الیکشن میں جب یوسف رضا گیلانی جیت گئے اور عمران خان کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ ہار گئے تو آصف علی زرداری نے بام گئے، فوج جب حکومت کی پشت سے ہٹ گئی ہے چنانچہ یہ ایکٹیو ہو گئے۔ میں نے کہا لیکن اسٹیبلشمنٹ نے 6 مارچ 2021 کے ووٹ آف کانفیڈنس میں حکومت کا ساتھ دیا تھا۔ جنرل باجوہ نے تسلیم کیا ہاں یہ بات درست ہے، ہم نے اعتماد کے ووٹ میں حکومت کی مدد کی تھی، لیکن یہ ہماری طرف سے آخری سپورٹ تھی، جس کے بعد زرداری صاحب نے پوری اپوزیشن اکٹھی کر لی۔ مولانا پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، یہ سارا کام ان کے سربراہی میں ہوا تھا۔ تحریک عدم اعتماد کے وقت جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تھے اور یہ اس گیم سے آؤٹ تھے۔ میں افغانستان کے ایشو میں زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ میں اس پکچر میں اس وقت دوبارہ آیا جب وزیر اعظم نے مجھے اس میں انوالو کیا تھا۔ میں نے فیکٹس کی تصدیق کے لیے ایک درمیانی ذریعے سے جنرل باجوہ سے رابطہ کیا۔ میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے نہ صرف ان فیکٹس کی تصدیق کر دی بلکہ یہ بھی کہا میں حلفاً اقرار کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ خود حلف دے دیں یا مجھ سے لے لیں یا پھر اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی ایک گواہ لے آئیں، میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔